اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح ہم کبھی آپ سے یہ نہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کے اے بیابان عرب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت ہم وادی زعفران میں آ چکے ہیں۔ یہ وہ مقدس وادی ہے جس وادی کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس وادی میں قیام رہا تھا۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ جب آقائے نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے تو 2 مرتبہ اس وادی کے اندر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رہا تھا، اور جہاں قیام تھا وہاں ایک تاریخ اسلام کا کنواں بھی ہے۔ آپ کو پہلے ہم کنویں کی زیارت کراتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس وادی میں کون سا واقعہ رونما ہوا اس کے حوالے سے ہم ضرور آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کنویں کے قریب ایک صحابی رسول کا مزار بھی ہے، حضرت سیدنا عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ آئیے پہلے کنویں کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ وہ کنواں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کنواں ہے، جو وادی زعفران میں ہے، اور کافی گہرا کنواں ہے جو دیکھ رہے ہیں آپ۔ اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاک۔ ناظرین، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابہ کی جماعت تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے تو تقریباً 30 کلومیٹر کے آس پاس کا فاصلہ ہے وادی زعفران کا۔ حضور کا اس وادی میں قیام رہا، اور انصار و مہاجرین کے بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ولولہ خیز تقریر فرمائی۔ وہ تقریر اس انداز میں حضور فرما رہے تھے کہ حضور چاہ رہے تھے کہ انصار کی طرف سے پہل ہو۔ کیوں؟ کہ انصار کی یہ وہ جماعت تھی جنہوں نے اوائل کے زمانے میں جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا، وہ اوائل کا زمانہ تھا، یہ مسجد البیعہ جو مینا میں ہے وہاں پر انصار پہنچے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ بیعت کرنے کے وقت جو الفاظ تھے اس میں یہ بھی تھے کہ ہم آپ کی اور اسلام کی حفاظت کریں گے، اور مدینے میں جب بھی کوئی چڑھائی کرنے آئے گا ہم اس کی حفاظت کے لیے، دفاع کے لیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن یہاں معاملہ یہ تھا، مدینے سے نکل کر لڑائی کا معاملہ تھا۔ ابھی تک تو صحابہ کا یہ ذہن تھا کہ ابو سفیان کے اس قافلے کو روکنے کے لیے ہم جا رہے تھے، جو تجارتی قافلہ ابو سفیان ملک شام لے کر گئے تھے، اور وہ واپس آ گئے تھے۔ اس قافلے سے مٹ بھیڑ کا معاملہ تھا، کیونکہ یہ پلاننگ تھی کہ ان کو مالی طور پہ کمزور کر دیا جائے تاکہ یہ بار بار جو صحابہ کو ستاتے ہیں اور اسلام کو صف ہستی سے مٹانے کی جو پلاننگ کرتے ہیں یہ ان بدتمیزیوں سے باز آ جائے۔ اس وجہ سے اس قافلے کو روکنے کے لیے صحابہ کی جماعت چلی تھی۔ یہ فقط آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے ہم نکل تو رہے ہیں ابو سفیان کے اس قافلے کو روکنے کے لیے، لیکن یہ نکلنا غزوہ بدر کا سبب بن جانا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تقریر کا انداز تھا، حضور بڑے محتاط انداز میں بیان فرما رہے تھے، لیکن قربان جائیے حضرت سعد بن عبادہ پر آپ کو اندازہ مل گیا کہ حضور کا کہیں اشارہ خفیہ طور پہ ہماری طرف تو نہیں ہے۔ تو سعد بن عبادہ انصار میں سے یہ قبیلے کے سردار تھے، یہ کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آپ کا اشارہ ہماری طرف تو نہیں ہے؟ آقا اگر آپ کی اجازت مل جائے تو ہم تو سمندر میں بھی چھلانگ لگا لیں۔
یہ سعد بن عبادہ کے جذبات تھے. اللہ اکبر. جب ان کا جذباتی بیان حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو یہ بھی جذبے میں شرسار کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح ہم کبھی آپ سے یہ نہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کے آپ ان سے لڑے، بلکہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کے دائیں سے، آپ کے بائیں سے، آپ کے آگے سے، آپ کے پیچھے سے ہم لڑتے رہیں گے. یہ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذباتی بیان تھا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ اور مقداد بن اسود کے یہ جذباتی بیان سن کر حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت لے کر جب بدر کے میدان میں قیام کرتے ہیں اور جب بدر کے میدان میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت عبیدہ بن حارث اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عتبہ شیبہ ولید کے مقابلے میں اترتے ہیں اور جب تلواریں چلتی ہیں تو محدثین نے لکھا اس وقت بدر کی زمین دہل رہی تھی اور پھر ان تینوں کو مار گرایا. میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے واپسی حضور کی ہوتی ہے تو حضور کا دوبارہ اس وادی میں قیام ہوا اور حضور کے حضرت عبیدہ بن حارث کا پیر کٹ گیا تھا مکمل طور پر، ان کی پڈلی کٹ گئی تھی، سارا روغن بہہ گیا تھا، بہت زیادہ بلڈنگ ہوئی تھی اور آپ کی دل تمنا بھی تھی، خواہش بھی تھی کہ بدر میں میری شہادت ہو. اور حضور سے کہا بھی تھا انہوں نے یا رسول اللہ کیا میرے لیے شہادت نہیں ہے؟ لیکن حضور نے فرمایا عبیدہ ہے تیرے لیے شہادت. اور زمانے نے دیکھا یہ حضور کے زبان سے نکلی ہوئی بات تھی. جب عبیدہ بن حارث حضور کے ساتھ مدینے جا رہے تھے تو واپسی پر پھر حضور کا اسی وادی میں قیام ہوا اور آپ کا اسی وادی میں انتقال بھی ہو گیا ہے. آئیے چلیے ہم حضرت سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کا مقبرہ کہاں ہے ہم اس جانے پر. اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیری پاکیزہ خاروں کو سلام. ناظرین اب ہم بڑھ رہے ہیں حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبرے کی جانب. جملہ شہیدان بدر حضرت مولا علی کو، جملہ شہیدان بدر کو بھی سب. یہ آپ کا بورڈ آ گیا ہے جو آپ کے مزار کی روڈ کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے. یہاں سے ہم نے موو کیا اور گاڑی وہ ہمیں گھما دی اس طرف. اب ہم جا رہے ہیں تیری بہاروں کو سلام، مدنی منوں کا بھی حملہ خوب تھا وہ جنگل پر، مدنی منوں کا بھی حملہ خوب تھا وہ جنگل پر. ناظرین اس وقت ہم بڑھ رہے ہیں حضرت سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبرے کی جانب. یہ راستے میں ساری قبریں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. مدینہ بدر کے دونوں نندے جان ساروں کو سلام. اے بیابان عرب یہ آپ کی قبر ہے. سلام کریں السلام علیکم یا سیدنا عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ. پھیلا کے ڈالیں چلو.
پاکیزہ خاروں کو سنو اے بیابان بہاروں کو سنو تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سنو اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سنو تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سنو اے بیابان عرب ابو جہل پر بدر کے ان دونوں ننھے جانثاروں کو سنو بدر کے ان دونوں ننھے جانثاروں کو سنو اے بیابان عرب تیری بہاروں. ناظرین، ہم میدان بدر میں اس وقت آ چکے ہیں اور یہ بدر کا وہ میدان ہے جو اس طرف دیکھ رہے ہیں جہاں عتبہ، شیبہ، ولید، مغیرہ، ابو البختری، بڑے بڑے جو کافر تھے، مشرکین تھے، جن کی لاشوں سے یہ میدان بھرا پڑا ہوا تھا، اور اللہ پاک نے اسلام کو فتح نصرت عطا فرمائی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. رشتوں کے ذریعے سے حضور کی قصبہ اٹھنی سی میدان میں کھڑی تھی. صحابہ نے بارش کا پانی بھی جمع کیا تھا وضو کے لیے اور استعمال کے لیے، اور وہ مسجد آج بھی یہاں موجود ہے جہاں پر آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی. اور وہ کنواں بھی ہے جس کنویں میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، مغیرہ، ابو البختری کی لاشوں کو گھسیٹ گھسیٹ کے صحابہ نے ڈالا تھا. ہم آگے بڑھتے ہیں اور مزید آپ کو مقامات کی زیارت بھی کرتے ہیں، اور وہ مقام عبرت کی جگہ بھی آپ کو ہم دکھائیں گے. کنواں ایک تو یہ دیکھیں، یہ پورا میدان ہے جہاں پر جنگ کا میدان تھا، اور یہ جو آپ آبادی دیکھ رہے ہیں، اس آبادی کی طرف مشرکین کی تعداد تھی یہاں تک، اور اس طرف سے لے کر یہ جو علاقہ دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد والا علاقہ پورا، یہاں پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا قیام تھا. اس کا نام ہے مسجد عریش. اگر مسجد عریش کے قبلے کی جانب چہرہ کر کے کھڑے ہوں گے تو آپ کے سیدھے ہاتھ کی جانب جہاں یہ گاڑی کھڑی ہے، یہاں پر دیکھ لیں، اس مقام پر جو ہے وہ قصبہ اٹھنی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھڑی تھی، اور یہ نشانی کے طور پہ سلطنت عثمانیہ کے زمانے کی یہ عمارت ہے جو آپ کو دکھا رہے ہیں. اسی مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشاورت فرمائی تھی. اگر تھوڑا سا ہم اور آگے بڑھیں گے، اس طرف بڑھیں گے، تو یہاں پر اس مقام پر صحابہ نے وضو کا پانی جمع کیا تھا، بارش کا پانی یہاں پر جمع کیا تھا. پھر آگے چل کے کنویں کی شکل اختیار کر گیا، اور کافی عرصہ تک یہ کنواں اس حالت میں رہا ہے. اور آپ کو ہم کنویں کی زیارت بھی کرا رہے ہیں. دور قدیمہ کی تصویر اسکرین پہ جو دیکھ رہے ہیں، اس وقت کنواں یہ بالکل پھٹ چکا ہے اور اوپر تک مٹی آ چکی ہے. اب ہم آپ کو نیچے لے کے جا رہے ہیں اور آپ کو نیچے سے ہم وہ مناظر دکھاتے ہیں جہاں پر کنواں تھا. صحابہ کرام نے بارش کا پانی جمع کیا تھا. یہاں پر یہ بے عین ہی میں اس مقام پر بالکل کھڑا ہوں جہاں پر صحابہ نے بارش کا پانی جمع کیا تھا، اور اس طرف بیر خبیث ہے جہاں پر ابو جہل وغیرہ ڈالے گئے. یہ سارا ہی بدر کا میدان تھا جہاں پر 313 صحابہ اکرام نے 1000 دشمنان دین کے ساتھ مقابلہ کیا، اور 313 نے 1000 کو اس میدان میں دھول چٹایا تھا. یہ وہ مقدس میدان ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے لہو بہے ہیں. ناظرین، بدر کے میدان میں یہ وہ کنواں ہے جس کنویں میں عتبہ، شیبہ، ولید، مغیرہ، ابو البختری، یہ سب کی لاشوں کو گھسیٹ کے صحابہ نے اس کنویں کے اندر ڈالا تھا.
یہ وہ کنواں ہے، اسی کے نیچے کنواں ہے، اوپر یہ نشانی کے طور پہ یہ پتھر رکھا ہوا، پھر باقاعدہ کنواں تھا یہاں پر، اور ان کنووں والوں پہ اللہ کی لعنت ہو، نہیں تھوکے نہیں، کیونکہ ان کے عذاب کے لیے فرشتے مقرر ہیں نا، تو ان کنویں والوں پر اللہ کی تمام ملائکہ کی تمام مخلوق کی لعنت ہو۔ آپ بھی کہیں آمین، ناظرین بھی کہے آمین۔ ان لعنتیوں کا کنواں ہے جس میں ان کی لاشوں کو گھسیٹ کے ڈالا گیا تھا۔ ناظرین یہاں پر اپنی ویڈیو کو ہم اینڈ کرتے ہیں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھی ان ویڈیو سے استفادہ کر سکیں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہوں گے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ زبیر اتاری مکی یوٹیوب چینل کو سپورٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام۔ حضرت مولا علی کو جملہ شہیدان بدر، حضرت مولا علی کو جملہ شہیدان بدر کو بھی اور سب غازیوں کو شاہ سواروں